میں جب بھی بابا کی قبر پر دعا کرنے قبرستان جاتی، مجھے ایک بے نام سی قبر کے پاس ایک عورت بیٹھی ملتی جو ہمیشہ رو رہی ہوتی اور کسی سے معافی مانگتی۔ مجھے اس کا رونا بہت عجیب لگتا ہے، حالانکہ چہرے سے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس سے پوچھ لیا، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے اپنا دکھ بتا سکتی ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میری بات پر اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ غم اور ندامت کا احساس تھا۔ میں نے دیکھا رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں۔ تمہیں کیا بتاؤں بیٹی، میں بہت بری ہوں۔ اگر تم میری کہانی سننا چاہتی ہو تو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس عورت کے ساتھ قبرستان میں بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر چلنے کی دعوت دی، جسے اس نے تھوڑی دیر کے بعد قبول کر لیا۔ درد کی ماری تھی، شاید سہارا چاہتی تھی۔ میں نے اسے چائے پلائی، پھر جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میرا نام آمنہ ہے، میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں عورتوں کا نسل در نسل پیشہ یہی تھا کہ وہ مرنے والی عورتوں کو غسل دیتی اور انہیں کفن وغیرہ پہناتی۔ گاؤں میں تو کوئی اور بھی یہ کام کر لیتا ہے اور یہاں کوئی خاص کمائی بھی نہیں تھی، لیکن شہر میں ہماری اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی عورت مر جاتی اور لوگ ہمیں جانتے پہچانتے تھے، اس لیے ہمیں اپنے گھر سے لے جاتے۔ ہم لوگوں کو اس کام کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے کسی قسم کا ڈر یا کوئی وحشت نہیں ہوتی تھی۔ شام 4 بجے میں اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سالہ عورت تھی جس کا قد اچھا خاصا تھا اور صحت بھی قابل رخش تھی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے کوئی کام ہے، جلدی میرے گھر چلو۔ میں حیران ہوئی کہ اتنی جلدی میں کسی کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ میں نے چادر پہنی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ ابھی وہ پیدل ہی آئی تھی۔ اس کے گھر کے باہر جبکہ 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ مجھے اس بات پر سخت حیرانی ہوئی۔ مجھے بڑی رازداری سے اندر لے کر گئی، بولی، دیکھو یہ فوت ہو گئی ہے، میں اس کے باپ کو نہیں جانتی۔ میرا بیٹا ایک لاوارث لڑکی کو بھگا کر لایا تھا، تاہم اس سے بہت محبت بھی کرتا تھا، مگر میں کیا کروں، یہ حاملہ ہے۔ حاملہ کو زیادہ دیر تک گھر میں رکھنا اچھی بات نہیں ہے، تم اسے جلدی سے غسل دے دو تاکہ میں اسے مختصر رسومات کے بعد دفن کر دوں۔ مجھے تو اس لحاظ سے بھی ڈر لگ رہا ہے، میں نے سنا ہے حاملہ جب مر جاتی ہے تو وہ ڈین بن جاتی ہے۔ اس عورت کی تہمت سن کر میں حیران رہ گئی، بلکہ ایسی کوئی بھی بات سچ نہیں ہوتی، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے ایک نظر اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ اپنی بہو کے مرنے پر کوئی عورت اتنا پرسکون کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی جب اس کے پیٹ میں اپنا پوتا ہو۔ پھر میں نے غسل کی تیاری شروع کر دی۔ تختے پر لاش کو لٹایا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایک جوان اور خوبصورت تھی۔ اتنی بڑی جوانی میں مر جانا اپنے آپ میں بہت بڑا سانچہ ہے۔ اچانک مجھے اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ مجھے شک ہوا تو میں نے اس کی ناک کے سامنے ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ عورت مری نہیں ہے بلکہ صدمے کی حالت میں ہے۔ جب انسان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے جیسا کہ مردے کی، لیکن اصل میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سب دیکھا تو میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ غسل دیتے دیتے رک کر میں نے اس عورت کی ساس کو بلایا، بات سنیے، یہ تو مجھے زندہ لگ رہی ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کو بلا لیں، ہو سکتا ہے ابھی ان کی کچھ زندگی باقی ہو۔ اور وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ نہیں، تمہیں مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں جو کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، ورنہ جوان عورت موت کے منہ میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اسے غسل دینے اور کفن بنانے سے انکار کر دیا۔ تب اس کی ساس جلدی سے دوسرے کمرے میں گئی
اور لال رنگ کی ایک تھیلی اٹھائی جس میں 5,000 کے نوٹ تھے۔ اس وقت مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ پھر پیسوں سے تو کوئی بھی بکتا ہے، میرا بھی ایمان بک گیا۔ میں اس عورت کی بات سمجھ گئی۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پیسے میں اپنے داماد کو دینا چاہتی تھی جو کب سے مجھ سے موٹر سائیکل مانگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کے گھر میں بھی سکون نہ تھا۔ پیسے لے کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں اپنی بیٹی کو پیسے دے دوں گی تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس عورت کو غسل دینے لگی مگر میرا دل جل رہا تھا۔ میں نے اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا دیا مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عورت نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی مر گئی ہے، اس لیے اسے کہہ دوں گی کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ میں اسے دفنانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے دل میں غم کی جگہ نہ لے لے اور خود دوسری شادی کرنے کے لیے راضی مند ہو جائے۔ میں اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی کہ اس عورت نے اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا، مگر میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکی اور گھر سے نکل آئی۔ اس کے گھر کے قریب ایک قبرستان تھا جو لوگوں کا خاندانی قبرستان کہلاتا تھا۔ میں اسے وحشت سے دیکھتی گھر آ گئی مگر مجھے بستر پر لیٹتے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی آئی۔ میں نے اسے بوجھل دل سے خوشخبری سنائی کہ تمہارے 50,000 روپے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اب تم اپنے شوہر کو دے دینا تاکہ وہ موٹر سائیکل لے لے اور تمہاری بھی زندگی آسان ہو۔ وہ بولی، آپ اتنے پیسے کہاں سے لائی ہیں؟ میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی۔ وہ خوشی خوشی پیسے لے کر چلی گئی۔ میرا شوہر لالچی تھا، اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اسے جب یہ بات بتائی تو باتوں باتوں میں میں نے اس عورت کے زیورات کا بھی ذکر کر دیا کہ عورت نے اچھی خاصی سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں سے نکال نہیں پائی اور وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا لیکن میرا شوہر اب وہ انگوٹھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے استعمال کریں گے، ہم اس سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ میں یہ سب کرنا نہیں چاہتی تھی مگر اس نے مجھے راضی کر لیا۔ بولا، تھوڑی دیر کا تو کام ہے، ہم قبرستان چلتے ہیں، اس عورت کی قبر کھودیں گے اور وہاں سے جو بھی دولت ملے گی اس سے کوئی کاروبار کریں گے، پھر کبھی ایسی حرکت سوچیں گے بھی نہیں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے ہم اپنے گھر سے نکلے۔ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی اعلیٰ اوزار نہ تھا۔ اب ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ تازہ قبر کون سی ہے۔ ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو خدا کی کرنی گورگن اس وقت جاگ رہا تھا۔ ہم نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ ہم نے اس سے آج دفن ہونے والی عورت کا پوچھا تو اس نے ہمیں نشاندہی کر دی۔ ویسے بھی وہ کچھ خاص ایماندار نہیں لگ رہا تھا، عجیب سی نوست تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ اس نے ہم سے کوئی حصہ وغیرہ نہیں مانگا، نہ ہی کوئی دوسری بات پوچھی۔ مجھے تو وہ نیند میں لگ رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں جب ہم لوگ اس قبر تک پہنچے تو وہ بالکل تازہ تھی۔ ہم نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو وہ آسانی سے ہٹی، لیکن جب ہم قبرستان سے اینٹیں ہٹانے لگے تو ہمیں قبر سے ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو منع بھی کیا کہ ہمیں یہیں رک جانا چاہیے مگر وہ نہیں مانا۔ مگر جب پوری سلی ہٹی تو اس عورت نے جو قبر کے اندر دفن تھی کفن پھاڑ کر اٹھی اور زوردار چیخ ماری۔ یہ دیکھ کر ہم گھبرا گئے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ عورت ابھی زندہ تھی، تکلیف سے دو چار ہو رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو پیچھے ہٹنے کا کہا اور اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا، مگر ظاہر ہے اس عورت کو یہی بتانا کہ اس کی ساس نے اسے زندہ مار دیا تھا۔ وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، بولی، خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو، میری ساس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں مری نہیں تھی، اس نے تو مجھے ایک دوائی دی تھی، کہا تھا کہ اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے اندر سوئی ہوئی انسانیت جاگ گئی۔ میں اور میرا شوہر اسے گھر لے آئے۔ اگرچہ میرا دل تو اس کی طرف سے صاف تھا مگر میرا شوہر نے
اس کے دوسرے کمرے میں جاتے ہی مجھے اکیلے بلا کر کہا، یہ تو سارا کھیل الٹا ہو گیا ہے۔ ہم اس عورت سے فائدہ اٹھانے گئے تھے مگر یہ تو ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، ہمیں بھی تو تھوڑی انسانیت دکھانی چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اس عورت کی دیکھ بھال کروں گی، میں جانتی ہوں انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میری بات پر غصہ ہو کر میرا شوہر گھر سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی، اسے کھانا وغیرہ دیا اور اس سے ساری بات پوچھی کہ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ساس نے اس کو دھوکہ دے کر قبر میں دفنانے کی اتنی جلدی کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک امیر گھر کی بہو ہے۔ اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کی ساس جس کا نام شکیلہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ شکیلہ کے بیٹے کو میں بہت پسند آئی تھی۔ شکیلہ نے گھر شادی کے پہلے دن سے ہی واضح کر دیا کہ وہ صرف اور صرف بیٹا پیدا کروانا چاہتی ہے، اسے پوتا چاہیے اور اسے اپنی بہو سے کچھ نہیں چاہیے۔ مگر یہ بات ماریا کی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ بیٹا پیدا کرنے پر قادر نہیں تھی، اس لیے جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے برسوں بعد جب امیر سے ہوئی تو اس نے پہلے دن سے ہی کہنا شروع کر دیا۔ تیسرے چوتھے مہینے میں جا کر اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس بچے کی جنس کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ لڑکی ہے۔ تو اس نے طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنی بہو کا بچہ ضائع کروانے کی بھرپور کوشش کی مگر ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر اس نے اپنی آخری بار اس طرح چلی کہ اپنی بہو کو نیند کی گولیاں اتنی مقدار میں دے دی تھی کہ وہ کبھی نہ لوٹ، ورنہ وہ واقعی ہی سچ میں مر جاتی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ اس نے بہو سے جان چھڑوانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا بیٹا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا، طلاق دینا یا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہی دیکھ کر شکیلہ بیگم کے من میں یہ سازش سوجی اور اس نے بہو کے ساتھ اتنا بڑا جرم کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، بیٹی تم فکر نہیں کرو، اگر تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو ہم تمہیں پہنچائیں گے، تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک الگ زندگی شروع کرنا۔ اب میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، مجھے گھر میں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اپنا بچہ پیدا ہونے تک وہ کسی محفوظ جگہ پر رہنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ ماریا کی بات سن کر میں بھی جذباتی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر گھر آ گیا۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنا خیال رکھنے کا کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ریاض ابھی بھی ناراض بیٹھا تھا، اسے میری حرکت اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر اس نے تو مجھے ڈرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر یہ زندہ بچ گئی تو ہمیں بھی جیل میں بھجوا دے گی۔ تم نے اس کی ساس سے 50,000 روپے کی رقم لی ہے، اگر اس نے اپنی ساس پر الزام لگایا تو یہ بات بھی اگل دے گی کہ کس طرح اسے یہاں تک لایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ لڑکی جہاں تھی وہیں چلی جائے، ویسے بھی لوگ تو جان گئے ہوں گے گھر سے بھاگ گئی ہے یا پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں اس سب میں پڑنے کی؟ بہتر ہے کہ اپنے ٹھکانے پر واپس چلی جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں کانپ رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریاض اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ میں نے ریاض کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو سوچ رہے ہو ایسا کبھی ایسا کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم بحث کرتے کرتے سو گئے۔ صبح جب میں اٹھی تو گھر کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ گھر میں نہ لڑکی تھی اور نہ ہی میرا شوہر ریاض موجود تھا۔ میں نے جلدی سے باہر کا رخ کیا، اسی جگہ پہنچی جہاں وہ قبر تھی۔ جا کر دیکھا تو قبر جوں کی توں موجود تھی۔ ریاض کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام کو ریاض خود ہی گھر آ گیا۔ میں اس پر برس پڑی کہ وہ عورت کہاں گئی؟ تم نے اسے مار تو نہیں دیا؟ میں کیوں ماروں گا اسے؟ جب میں صبح اٹھا، تہجد کے وقت اٹھا تو اس کی لاش ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے لگا آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ایسی لاش کو گھر رکھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔
اس کی بات سن کر میرا تو سر چکرا گیا۔ خدا جانے اس نے اس لڑکی کو کہاں پھینکا ہوگا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی اور تم نے اس کو مار دیا، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ مایوس ہو کر میں بیٹھ گئی، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ غلطی کا ازالہ کیسے کروں، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ مکافات عمل نے ہمیں ہمارے کیے کی سزا دی۔ شام کو میری بیٹی کے گھر سے خبر آئی کہ اس کا شوہر ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ میرا داماد منور کرائے کی گاڑی چلاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی ہوتی تھی، مگر وہ اپنی موٹر سائیکل یا کار لینا چاہتا تھا تاہم اپنی آمدنی کو مستحق کر سکے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 50,000 روپے بھی اسی لیے دیے تھے، لیکن اب داماد دنیا میں نہ رہا تو ان پیسوں کا میری بیٹی نے کیا کرنا تھا۔ مگر میرا شوہر اس سب کے باوجود بھی باز نہیں آیا۔ اسے تو گویا ایک مشغلہ مل گیا تھا، وہ لوگوں کی بنائی دولت اپنے ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی راہ میں دن رات عبادت کرتی ہوں، اس سے معافی مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو بخش دے، مگر ورنہ میں جانتی ہوں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے کہیں عورتوں کو غسل دیا ہے، کہیں عورتوں کا کفن تیار کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ خدا میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس قبر پر بیٹھ کر اس عورت سے معافی مانگتی ہوں، مگر میں نہیں جانتی میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کا یہ ضمیر کا بوجھ کبھی ہلکا نہیں ہوگا، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا تھا قابل معافی نہیں تھا۔ میں نے اسے اس کی تسلی دی اور دل کے اطمینان کے لیے کچھ وظائف بتائے، نماز کی پابندی کرنے کا کہا اور پھر اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس عورت کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج بھی جب میں اس عورت کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے